السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل. میں اس وقت آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسیشن کے صدر محمد شکیل شیخ صاحب کے ساتھ موجود ہوں. گفتگو کریں گے جو بسنت آ رہی ہے لاہور کے اندر. 3 روز تک یہ بسنت ہوگی تو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے, کون سے ایس او پیز ہیں جو کہ اس بڑی بسنت کے حوالے سے سامنے رکھے گئے ہیں, اور اس فیصلے کو جو حکومت کا یہ فیصلہ ہے اس کے اوپر کتنا ان کو خوشی ہے, اور کیا کہیں گے لوگوں کو بسنت منانے کے حوالے سے, کس طریقے سے بسنت منائی جائے گی, اور کیا لاہور کے اندر ہے کہ پورے پنجاب کے اندر, اس کے اوپر تفصیلی بات کر لیں گے. اور اب کی تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے, تازہ ترین صورتحال کیا ہے بسنت کے حوالے سے حکومت کی جانب سے, اور کیا کیا ایس او پیز بنائے گئے ہیں تاکہ بسنت کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں جانی نقصان ہونے کی, ڈور پھرنے کی, گلے کے اوپر وہ جو سی ہے اس کو کیسے نپٹا جائے گا, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جی. اچھا سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بسنت لاہور کے اندر بہت عرصے کے بعد منائی جا رہی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ملک کے اندر جس طرح لوگ پریشان ہیں, لوگ سٹریس کے اندر ہیں, بسنت منانے کے بعد یہ سٹریسنس بھی دور ہوگی, اور کیا ایس او پیز ہوں گی بسنت کے اندر جو نقصان ہوتا ہے جانی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ سب بھائیوں کا شکریہ, آپ یہاں پہ تشریف لائے. میں آپ کو 2-3 چیزیں جو ہے نا جی, جو آپ نے سوال کیے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ابھی بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کہ جی بسنت ہو رہی ہے, بسنت ہو رہی ہے. پوری دنیا میں بسنت کا واویلا شروع ہو گیا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ اس وقت اپنا سامان جو ہے پیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اوورسیز پاکستان آنے کو بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ انگلینڈ میں 500 پاؤنڈ کی ٹکٹ تھی جو آج 1100 پاؤنڈ کی ٹکٹ ہے, اور ان گوروں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان میں بسنت ہونے جا رہی ہے. دوسرا, سب سے پہلے تو میں جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں جی کہ انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا. یہ بہت بڑا انیشیٹو لیا انہوں نے, اور بڑے سختی ہے. اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اتنی سختی میں آ کر اس کو بحال کرنے میں انہوں نے جیسے انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے, ہم تو خود بڑے ایکسائٹیڈ ہیں جی اس بات پہ. اور ہم میاں نواز شریف صاحب کا بھی شکر گزار ہیں ان کے بھی کہ انہوں نے بھی اس کا عندلیہ دیا, اور آج 6, 7, 8 تاریخ کو آپ کی بسنت جو ہے پورے لاہور میں کیا ہونی پورے پنجاب میں ہے, لیکن ابھی لاہور سے شروع کر رہے ہیں. لاہور سے ہی ہونا ہے, اور انشاءاللہ لاہور سے ہی آپ کو بہت سارا آپ کو نظر آئے گا کہ آسمانوں پہ وہی پتنگیں, وہی رنگ برنگی پتنگیں آپ کو نظر آئیں گی جو پہلے آج سے 2000 پہلے میں نظر آتے تھے. اچھا, لاہور کے اندر کوئی مخصوص ایریا ہے جہاں پر بسنت منائی جائے گی کہ ہر گھر کے اندر چھت پہ لوگ چڑھ جائیں گے اور اپنی جو پتنگ ہے گڈو اڑانا شروع کر دیں گے؟ جی سب سے پہلے جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں وال سٹی کے اندر جو تھی بسنت اناؤنس ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے ان سے بات کی, ان سے کہا جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وال سٹی میں ہوگی تو باقی شہر والوں کا کیا اس میں ہے کہ آپ ان کا کیوں, آپ جو ان کا مزہ ہے, جو انہوں نے تفریح لینی ہے, ان کو کیوں ہم پیچھے رکھیں. تو انہوں نے کہا جی کہ چلیں اس طرح کرتے ہیں کہ ہم لوگ اب موٹرنگ پہ پارک, جیلانی پارک, گلشن اقبال, آپ کا گڑی اس کا مالٹون پارک, اور کچھ اور دوسرے پارک جو تھے ان کو انہوں نے اس میں انٹر کر لیا. پھر ہم نے کہا جی کہ وہاں فیملیز نہیں جا سکتی, لازمی بات ہے فیملی لے کے جائیں گے, جھگڑا ہوگا, کوئی پرابلم کریٹ ہوگی. تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ جی یار یہ حسنی چھت کا ہے, آپ چھتوں پہ ہی کروائیں. تو اب پورے لاہور میں الحمدللہ آپ کی بسنت منائی جائے گی, اور وہی پرانا وہ جو ایک دور تھا وہ واپس آئے گا جب اوپر رکھ کے ہم انگیٹھی رکھی ہوگی اور اس پہ تکے بھی ہو رہے ہوں گے, اس پہ سارے دوست باپ رشتہ دار سارے وہاں پہ آئیں گے, اور ہم ان کو انشاءاللہ وہ ہم مینیج کر رہے ہوں گے ان کو. 6 فروری کو بسنت ہونے جا رہی ہے, اور یہ بتائیں کہ لوگ جو خریداری کے بھی شوقین ہوتے ہیں, پتنگ خریدنا چاہتے ہیں, ڈوریں خریدنا چاہتے ہیں, تو وہ مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں یا کب سے اویلیبل ہونا شروع ہیں؟ دیکھیے آج سے الحمدللہ گورنمنٹ نے آج جو ہے نا اعلان کر دیا ہے, آج سے ایپ شروع ہو گئی ہے, اپنی وہ رجسٹریشن کرائیں گے, اور آج ہی سے وہ پتنگ اور ڈور جو ہے اس کی وہ مینوفیکچرنگ میکنگ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہ جو جہاں سے اویلیبل ہوگی, پہلے ہم نے موچی دروازہ اور بھگوان پورہ مارکیٹ کو ہم نے اون کیا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ اب کئی لوگ تھے ٹاؤن شپ میں رہتے ہیں, کوئی اقبال ٹاؤن میں رہتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی دکان چھوڑ کے موچی دروازے کیوں جائیں.
تو اب گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ نے اس لیے بھی سوچا, ان کو ہم نے ایک سفارش بھی کی, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ مختلف علاقوں میں دکان کھول سکتے ہیں, اپنا روزگار کر سکتے ہیں, پورے لاہور میں کھل سکتی ہے, پورے لاہور. جی آج سے, جی آج سے. لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ آج سے یعنی کل سے خریدنا شروع کر دیں. نہیں, کل سے نہیں خریدنا شروع کریں گے, وہ جنوری کے 15 جنوری سے گورنمنٹ ہی اجازت دے گی کہ آپ 15 جنوری یا 16 جنوری سے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں. اچھا, تو ایک چیز ہمیں اور بتائیں کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈورے ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی کرائیٹیریا بنا دیا گیا ہے, کیونکہ آئے روز جو حادثات ہوتے تھے موٹر سائیکل پہ لوگ بچے آگے بیٹھے ہوتے ان کی گردن پہ ڈور پھر جاتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی یہ پھر جاتی تھی, تاکہ اس قسم کے واقعات لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بتائیں کہ کس قسم کی ڈور جو سی ہے وہ تیار ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ پہلے جب پورے پنجاب کے اندر بسنت منائی جاتی تھی تو لوگ گڈی کو لوٹنے کے لیے بھی آگے کوئی شکنجا کے پتہ نہیں کیا کون سی تار استعمال کرتے تھے, کیا وہ بھی استعمال کی جا سکے گی؟ نہیں جی, وہ بالکل پہلی تو آپ کی آخری والی جو بات ہے اس میں بالکل نہیں ہوگی. ہاں جی, وہ لوٹنے والا جو ہے نا وہ ویسے لوٹ سکتا ہے, لیکن وہ جو چمیڑی والا جو چکر ہے نا وہ نہیں کر سکتا. اچھا, دوسرا یہ کہ موٹر بائک کے اوپر آپ کا جو سیفٹی کے لیے آپ نے بات کی ہے, تو ہماری سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی موٹر بائک کے اوپر سیفٹی راڈ لگوائیں. ہم نے کل الحمدللہ موچی دروازے کے باہر 1500 راڈ جو ہیں جی وہ ہم نے وہاں پہ موٹر بائکس کے اوپر لگائے ہیں. تو ہم نے سب سے گزارش یہی کی ہے کہ بھائی اپنی جان کی حفاظت کریں, اپنی قوم کی حفاظت کریں, اپنے گھروں کی حفاظت کریں. کیونکہ ایک بندہ جو ایک واحد کفیل ہے, اگر وہ موٹر بائک کے اوپر راڈ نہیں لگایا اور اس کی کوئی انجری ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پورے خاندان کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کرتا ہے. تو ابھی ہم لوگ یہ ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی موٹر بائک کے اوپر راڈ جو ہے نا وہ لازمی لگوائیں. بالکل جی, موٹر بائک لائے جو ڈور جو ہے وہ 9 پلائی ہی ڈور ہے جی. ہم نے وہ ڈور جو ان کو اسپیسیفن دے دی ہے کہ 9 پلائی سے جو موٹی ڈور, اول تو اڈے گیر پہ نہیں لگے گی ڈور, جو اڈوں پہ ڈور لگتی تھی اب وہ نہیں لگے گی. تو آپ کو ڈور بھی پتلی آئے گی. گڈا آپ کا 1.5 توا کر دیا ہے, 4.5 گیٹ کی پتنگ کر دی ہے, بس آپ کی یہی اڑیں گی. یہ اس سے چھوٹی اڑ سکتی ہے, اس سے بڑی پتنگ نہیں, نہ گڈا اور نہ پتنگ اڑ سکتی ہے. جی, یہ گڈا پتنگ کی بتائیے کتنی بڑی اڑے گی کتنی نہیں بڑی؟ 1.5 توا گڈا ہے جی, اور 4.5 گیٹ پتنگ ہے جی. جتنے سائز کی اڑے گی, اس سے بڑی نہیں اڑے اس سے بڑی نہیں اڑے گی, اس سے چھوٹی اڑ سکتی ہے. اس سے بڑی اگر جو اڑاتا ہے تو اس کا نقصان ویسے کیا ہے؟ دیکھیں اس کو اگر اس سے بڑی اڑائے گا لازمی بات ہے اس ڈور سے وہ موٹی ڈور کی طرف جائے گا, وہ جائے گا. اور جب ایک چیز کا قانون بن گیا ہے تو قانون کے باہر نہیں جانا. ہم آپ کی مساوت سے سب اپنے پنجاب کے سب لوگوں کو یہ گزارش کریں گے کہ آپ نے جو ایس او پیز کے مطابق جو چیز آپ کو پرووائڈ گورنمنٹ نے کر دی ہے, آپ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کوئی چیز نہیں اڑانی. اس کے اوپر بڑی سختی ہے, 3 سے 7 سال قید ہے, 20 لاکھ روپے جرمانہ ہے, اور آپ کی ضمانت بھی نہیں ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں. 3 روز تک یہ بسنت ہوگی. اچھا, تو آپ نے کوئی حکومت کو, ظاہری بات ہے پریزیڈنٹ فلائنگ کائٹ ایسوسیشن کو, حکومت کو, کیونکہ آپ کی تو خواہش یہ ہے نا کہ بسنت ہونی چاہیے, ہر مہینے ہونا چاہیے, لوگوں کو تفریح ملنی چاہیے, کوئی حکومت نے آپ سے آئیڈیا لیا ہے کہ کیونکہ پہلے جب بسنتیں منائی جاتی تھی, بسنت نہیں بھی تھی تو لوگ تب بھی گڈی اڑاتے تھے, کہ کس طرح ہم لوگوں کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ ہم اگر یہ اجازت بھی دینا چاہتے ہیں گڈی روزانہ اڑے, آپ نے کوئی ایسی سولوشن دی ہے؟ کیونکہ لوگ مختلف آئیڈیاز دیتے ہیں کہ کیونکہ باہر کے ملکوں کے اندر ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گڈی اڑاتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس قسم کی کوئی تجویز کبھی حکومت نے آپ سے مانگی, اور کیا فروری کے بعد بھی کوئی ہے پلان کہ بسنت ہو؟ وہ انشاءاللہ دیکھیں جی, پہلے تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑے آرام سے یہ 3 دن گزر جائیں گے, پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد ہم لوگ دوبارہ بسنت کی طرف جائیں. یہ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے منحصر ہے. ویسے انہوں نے ہوپ تو دی ہوئی ہے, باقی ان کو پتہ ہے کہ وہ کرنی ہے یا نہیں کرنی, لیکن ہمیں بھی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ یہ سوچیں گے کہ ہم لوگ عید کے بعد پھر ایک دفعہ بسنت جو ہے نا وہ منائیں. ایس او پیز کے مطابق اگر بسنت ہوئی کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا تو پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا جی. اچھا, آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں اور بتا دیں کہ کیسے دیکھتے ہیں حکومت کے اس فیصلے؟ جی, میرا نام محمد عقیل شیخ ہے اور میں آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسیشن کا سپورٹ پرسن ہوں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا آپ کے توسط سے, آپ کے میڈیا کے توسط سے, کہ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز کا, نواز شریف صاحب کا, اور شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, کہ انہوں نے یہ ایک بہت بڑا اقدام کیا ہے, اور یہ آپ سب عوام کے لیے کیا ہے. کیونکہ اس میں جو یہ فیسٹیول تھا اس کو جو ہے نگلیکٹ کیا گیا تھا, لیکن یہ ایک ایسا فیسٹیول تھا جو لاہور کی شان اور آن تھی, اور اس میں تمام جتنے آپ کے اوورسیز ہیں وہ پاکستان آتے تھے اور اس فیسٹیول کو جو ہے آ کے مناتے تھے. ایک تو یہ 6, 7, 8 کو آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اوورسیز ہیں جو پاکستان آئیں گے
وہ کس طرح اس فیسٹیول کو جو ہے بھرپور طریقے سے منائیں گے. اور دوسرا جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ یہ ٹکٹس کا جو انہوں نے بتایا کہ جی پہلے ٹکٹس 500 پاؤنڈ کی تھی اور اب جو ہے یہ تقریباً 1100 پاؤنڈ یا 1200 پاؤنڈ کی ہو گئی. تو اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ فیسٹیول ایک ایسا فیسٹیول ہے کہ جو کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مناؤں اور بھرپور طریقے سے مناؤں. اور چھتوں پہ یہ دیکھیے گا پھر ویسے آوازیں آئیں گی جو بوکٹا کی آتی تھیں, اور ہم جو ہے نا اس کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ منائیں گے. اب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ہم جب اکثر سنتے ہیں کہ فلانے کی گردن کٹ گئی, ٹھیک ہے, معاملہ جو ان سے ہے وہ گڈو اڑانے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیا یہ واقعات سچے ہوتے ہیں؟ واقعی ڈوروں سے ہی گردنیں کٹتی ہیں؟ اس پر تھوڑا سا ہم بتا دیں کہ یہ بس بات کو پولیس کی طرف سے بات ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر ڈال دیا تھا کہ بھاجی یہ گردن وڈی گئی, ڈور تو حکومت تک یہ بات پہنچتی, پابندی لگا دی. اس پر آپ کتنے پرسنٹ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ڈور کے اوپر ڈالنا سب کچھ یہ تو جائز نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں, آپ ماشاءاللہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے بڑی کوریج کی ہوں گی, مجھے بتا دیں آج تک جتنے بھی گلے کٹے ہیں کسی نے آج تک کوئی اس کا وہ کروایا ہے, کیا کہتے ہیں, پوسٹ مارٹم, میڈیکل کروایا اس نے؟ دیکھیں میڈیکل کروانا ایک ڈور کے ساتھ جب آپ کا گلا کٹتا ہے اس کے ٹک میں اور چھری کے ٹک میں بہت فرق ہے. ابھی ریسنٹلی ابھی کل کی بات ہے, ایک بچے نے اپنا گلا کاٹا ہے, پولیس نے ڈور کے اوپر ڈالا, بعد میں اس کے بھائی جو آگے اس کی تحقیق کرتے رہے, جی نہیں وہ ہمارے بھائی نے جی گلا کاٹا ہے, اپنا چھری سے گلا کاٹ دیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی پہلے بھی اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے. سمنا آباد میں ایک دوست تھا, دوست نے گلا کاٹا, ہم نے اس کی بھی فوٹیج پولیس کو دی. ایک مالشیے تھے, انہوں نے گلا کاٹتے تھے, وہ مالش کرتے کرتے گلا کاٹتے تھے, بوری میں ڈال کے ایویڈنس ڈور پھینکتے تھے اور نکل جاتے تھے. پھر یہاں سمنا آباد ادھر اقبال ٹاؤن کے اندر ایک بندے کا قتل کیا, وہ ویسے بھی اشتہاری تھا لیکن وہ قتل کیا انہوں نے, تو اس کی ساس اور اس کا جو بھانجا تھا وہ پکڑے گئے. تو اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں. گلے کٹے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا, اللہ معافی دے, میں بالکل یہ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتا کہ جی نہیں کٹے, گلے کٹے ہیں لیکن وہ اکا دکا گلا کٹے. لیکن اس کے لیے ہم نے حفاظتی تدابیر یہ کی ہے کہ موٹر بائک کے اوپر راڈ, اور اب آگے بچہ جو ہے موٹر سائیکل کے اوپر نہیں بیٹھے گا. یہ بڑا اقدام کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہ اب یہ قانون بھی آنا ہے. لیکن اس میں ایک بات آپ کو اور اچھی سی میں بتا دوں, وہ یہ کہ بھارت کے 7 طیارے گرائے تھے ہم نے, ٹھیک ہے جی, بھارت کے 7 طیارے گرائے تھے. یہ 8واں طیارہ ہم گرانے جا رہے ہیں بسنت کا انشاءاللہ. اچھا, آپ نے وہ ذکر کر دیا نا ایس او پیز کو جو فالو نہیں کرے گا اس کو جرمانہ آپ نے بتا دیا, دوبارہ بتا دیں گے 3 سال قید اور 3 سے 7 سال قید ہے جی, اور 20 لاکھ روپیہ جو ہے جرمانہ ہے جی ایس او پیز پہ فالو نہ کریں. یہ تھے پاکستان فلائنگ کائٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ, جن کی آپ نے گفتگو سنی. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ 6, 7, 8 کو بسنت منانے جا رہی ہے. ایس او پیز کے والے سے بتایا, جو ایس او پیز کو فالو نہیں کرے گا اس کو جرمانہ ہوگا, قید ہوگی. اور سب سے اہم بات یہ بتائی کہ جب گڈی یہاں پر اڑائی جاتی تھی تو سارا کچھ اس چیز کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ ڈور کی وجہ سے گردن کٹی ہے. لیکن اس طرح کے واقعات ہوتے تھے, اکا دکا ہوتے تھے, لیکن کچھ چیزیں جعلی بھی شامل کی جاتی تھی, کیونکہ آج تک کبھی ایسے لوگوں کو پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا جس کی سے پتہ لگتا ہے. بہرحال بسنت کے حوالے سے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ گڈیاں, ڈوریں لاہور کی مختلف مارکیٹوں میں دستیاب ہوں گی, لیکن خریداری جو ہے جنوری کے مڈ میں شروع ہوگی. اور آپ کو ایک اور بات چھوٹی سی, آپ کو کیا کہتے ہیں, آپ کی ٹرانسپورٹ جو ہے جی پنجاب لاہور میں فری کر دی گئی ہے, آپ کا رکشہ فری کر دیا, آپ کی بسیں ساری فری کر دی گئی ہیں. اور اس کا سارا جتنا کریڈٹ ہے وہ ہمارے بانی ملک گوگی صاحب ہیں, ان کے اوپر جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ٹاکس اٹھایا. کینیڈا سے وہ اوورسیز پاکستان میں آئے, انہوں نے بسنت کی, اور آج انہی کی وجہ سے ہم لوگ یہ بسنت منانے جا رہے ہیں. جو پلیئر ہیں ان سے بھی ایک دفعہ کیا کہیں گے آپ, مختصر بتا دیں کہ کافی لمبا پروگرام ہے. جی آپ پوچھیں, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ حکومت کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور لوگوں کے لیے کیا پیغام؟ لوگوں کے لیے تو یہ پیغام ہے سب سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے وہ آسمان جو سا رنگ برا دیکھیں گے, اور حکومت کے لیے یہ ہے کہ ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنی جو سی اس کے اوپر شفقت کی ہے, اور جو بے روزگار تھے لوگ ان کو دوبارہ رزق ملنے کی جو سے نا موقع دیا ہے. ہاں جی. آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کی صورت میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا نگہبان.